میرے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارہ پانے والے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کی دنیا میں کی گئی محنت ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ میرے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی، کوشش کی، نیکیاں کی، اعمال جمع کرنے کی بھرپور تگ و دو کی، پر قیامت کے دن ان کے کھاتے میں نیکیاں نکلیں گی نہیں۔ وہ خوش تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، ہم نے صدقات و خیرات پر بھی بڑا ہی اہتمام کیا ہے۔ جب بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، لیکن جب اپنی تجوری کو کھولے تو کچھ بھی نہ ملے، تو اس سے بڑا دھچکا انسان کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ کہ پہلے سے ان بندوں کو متنبع کر دو کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی مگر ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ دلیل اس بات کی کہ انسان کو نیکیاں بھی خوب کرنی چاہیے، پر نیکیوں کی قبولیت پر پہرا دینا، قبولیت کی دعا کرنا اور اس فکر میں رہنا کہ کہیں ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ ثابت نظر نہیں آ رہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں معلومات حاصل کرتا ہوں ان کے بارے میں۔ ان کے گھر گئے تو دیکھا وہ سر جھکائے کئی دنوں سے مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا قدرتی طور پر میری آواز بلند ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے میرے بندو اپنی آواز میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ میں تو اس فکر میں ہوں کہ میرے عمل برباد ہو گئے، میری آواز اونچی ہوگی پیارے پیغمبر کی آواز سے۔ کئی دنوں سے مسلسل روئے جا رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل رہے، اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا پتہ کرو مسئلہ کیا ہے۔ ان کو فکر تھی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو آوازیں بلند کرتے ان کے عمل ضائع ہو گئے، تو اس فکر میں ہے کہ میرے عمل ضائع ہو گئے۔ جب صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بیان کی کہ اللہ کے نبی حضرت ثابت بن قیس تو اس لیے پریشان ہے کہ ان کی آواز قدرتی طور پر بلند ہے، جب بھی وہ بولتے ہیں آواز تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، تو وہ پریشان ہے کہ میرے عمل ضائع ہو گئے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کو جا کے خوشخبری دو، یہ تو قدرتی طور پر اس کی آواز ہے، اس کے عمل ضائع نہیں ہوئے، وہ جنتی ہے۔ جس کو یہ فکر ہے کہ میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور وہ اس پہ روئے جا رہا ہے، فرمایا اس کو جا کے خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ثابت بن قیس گزرتے تو ہم کہتے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو پیارے پیغمبر نے جنتی قرار دی ہے۔ ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی کہ کہیں ہمارے عمل برباد نہ ہو جائیں، عملوں میں کمی پیدا نہ ہو جائے۔ مدینے کی گلیوں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوازیں لگا رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔
تصور تو کریں ذرا کہ آپ کے بازار میں ایک بندہ اعلان کر رہا ہو اپنا نام لے کے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں۔ مدینے کی گلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں حنظلہ منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں۔ ایک احساس تھا، ایک پریشانی تھی۔ سامنے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا حنظلہ کیسے منافق ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، ایمان کا لیول جو پیارے پیغمبر کی مجلس میں ہوتا ہے، جو ہماری سوچ و فکر اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتی ہے، جب ہم گھر لوٹ آتے ہیں، بیوی بچوں میں آ جاتا ہوں تو سوچ وہ نہیں رہتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایمان کا لیول کچھ اور گھر آ کے کچھ اور۔ حالانکہ یہ منافقت نہیں ہے، یہ انسانی کمزوری ہے، پر ان کی سوچ تھی میں کیسا انسان ہوں کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ایمان کا لیول کچھ اور ہے اور گھر میں جا کر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بیوی بچوں میں جب کھو جاتا ہوں تو ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا۔ یہ ایک سوچ تھی۔ رمضان گزر جائے گا، پر کتنے وہ ہمارے بھائی بزرگ ساتھی ہوں گے، قابل قدر مائیں بہنیں ہوں گی، جن کے دل میں یہ سوچ ہوگی اور تڑپ ہوگی اور پریشانی ہوگی کہ یا اللہ رمضان میں جو ایمان تھا اب شوال میں وہ نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوگی جن کو اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی فکر تھی، وہ اس انداز میں سوچتے ہیں۔ ہم تو عید کے اگلے دن ہی بھول جاتے ہیں کہ رمضان گزرا ہے، کیا کیا ہے، اس کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور اس کو کیسے جاری رکھنا ہے۔ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں حنظلہ یہ کیفیت تو ہم سب کی ہے، چلیں یہ پیارے پیغمبر سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حنظلہ یہ تو وقت وقت کی بات ہے، یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اور قسم اللہ کی اگر ایمان کا وہ لیول جو میری مجلس میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے گھر میں بھی یہی رہنا شروع ہو جائے اور تم وہ کردار پیش کرنا شروع کر دو، لصافحتکم الملائکہ فی طرقکم وعلی فرشکم، تم پھر اتنے اچھے انسان بن جاؤ، اتنے بلند ترین بن جاؤ کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اتر کر تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے مسافر کریں، تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مسافر کریں۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔